آج ہم علامہ اقبال کی ایک بہت ہی خاص نظم جبریل اور ابلیس اس پر کچھ بات کریں گے۔ جی یہ نظم بال جبریل میں ہے اور اس میں فرشتوں کے سردار جبریل اور ابلیس جو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا ان کے بیچ ایک مکالمہ ہے۔ بالکل، اور یہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے، فلسفیانہ گہرائی رکھتا ہے۔ ہاں، منظر بھی کچھ ایسا ہے کہ نہ زمین نہ آسمان، بیچ کی کوئی جگہ ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کی اس کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ اقبال کا کمال یہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے ابلیس کو صرف آپ کہیں کہ ایک ویلن یا منفی کردار نہیں دکھایا، اچھا، جی، بلکہ ایک بہت پیچیدہ شخصیت ہے جس کے دلائل ہیں، جس میں آپ کو فلسفہ ملے گا، انسانی نفسیات کی جھلک ملے گی۔ وہ صرف باغی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مکالمہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ جبریل پہل کرتے ہیں؟ جی، جبریل پوچھتے ہیں اور بڑے پیار سے، ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ ہمدم دیرینا، پرانے ساتھی، جی یعنی ایک ماضی کا تعلق یاد دلا رہے ہیں۔ بالکل، یہ خطاب خود بڑا معنی خیز ہے۔ تو ابلیس جواب دیتا ہے کہ یہ دنیا، یہ تو سوز و ساز، درد و داغ، جستجو، آرزو کی دنیا ہے۔ یعنی یہاں سکون نہیں ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے یہاں ہر چیز محنت سے ملتی ہے، کوشش سے، جد و جہد ہے۔ جنت جیسی آسانی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس جد و جہد میں ایک لذت ہے۔ اچھا، وہ درد کو، تکلیف کو انسانی عقل کا رہنما کہتا ہے کہ ٹھہراؤ میں، سکون میں عقل سو جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی الگ زاویہ ہے دیکھنے کا۔ پھر جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل ایک طرح سے جیسے نرمی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آسمانوں پر اب بھی تمہارا ذکر ہوتا ہے، لوگ فرشتے تمہیں یاد کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تم معافی مانگ لو؟ کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامہ ہو رفو، اپنا کھویا مقام واپس پالو؟ ایک پیشکش ہے گویا۔ جی، ایک طرح کی پیشکش، لیکن ابلیس کا انکار وہ بہت شدید ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے۔ اچھا، کون سا راز؟ کہتا ہے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، یعنی میرا انکار، میرا پیمانہ جو ٹوٹا، اسی نے مجھے اصل میں خود شناسی دی ہے، مجھے مست کر دیا ہے۔ یعنی وہ اپنی بغاوت پر پچھتا نہیں رہا بلکہ اسے اپنی طاقت سمجھ رہا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ آسمانوں کی وہ جو خاموشی ہے، وہ جو ایک ہی لے ہے، وہ مجھے اب برداشت نہیں۔ زمین کی یہ ہلچل، یہ زندگی، یہ رنگینی، یہ مجھے پسند ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، لیکن کیا یہ صرف اپنی غلطی چھپانے کا ایک جواز نہیں، ایک بہانہ؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اقبال نے ابلیس سے اس کا جواب دلوایا ہے۔ ابلیس دلیل دیتا ہے کہ اس کی اس کا انکار وہ کائنات کے پورے نظام کے لیے ضروری تھا۔ ضروری؟ کیسے؟ وہ کہتا ہے جس کی نا امیدی سے ہو سوز درون کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو، یعنی جس کے انکار سے، جس کی مایوسی سے کائنات میں یہ تپش، یہ حرکت پیدا ہوئی، اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ مایوس ہو جانا یعنی تقنتو پر عمل کرنا، یا اپنے انکار پر قائم رہنا یعنی لا تقنتو، مایوس نہ ہو۔ اچھا، اس کے خیال میں اگر وہ انکار نہ کرتا تو آدم تو جنت میں ہی رہتے نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو یہ انسانی کہانی، یہ ارتقاء، یہ سفر شروع ہی نہ ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نہ نے ہی کائنات کو ہاں کہنے کا موقع دیا۔ اگر وہ معافی مانگ لے تو انسانی ترقی رک جائے گی۔ واہ، یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ جو مزاحمت ہے، یہ بھی تخلیق کا آگے بڑھنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جی بالکل، اس لیے تو ابلیس بڑے فخر سے کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو۔ میری جرت سے، یعنی اس کی بغاوت سے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مٹی کا انسان ہے، اس میں آگے بڑھنے کی، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی جو لگن ہے، جو حوصلہ ہے، وہ میری جرت کی وجہ سے ہے۔ وہ جو عقل سوال کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہی دین ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پھر وہ نقطہ نظر کا فرق بتاتا ہے۔ جبریل سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر۔ تم تو کنارے سے خیر اور شر کی لڑائی دیکھ رہے ہو۔ ہاں، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ کہتا ہے اصل طوفان میں، اس کشمکش کے بیچ میں تو میں کھڑا ہوں، تم تو بس دور سے تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہ زمین کی مشکلات کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہاں تو خضر اور الیاس جیسے پیغمبر بھی، وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی زمینی حقیقت، اپنی جدوجہد پر زور دے رہا ہے۔ بالکل،
وہ اپنی ریلیونس ثابت کر رہا ہے اس دنیا کے لیے۔ اور پھر آخر میں وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ جی، وہ آخری سوال۔ ہاں، وہ جبریل سے کہتا ہے کہ کبھی فرصت ملے، کبھی خلوت میسر ہو تو اللہ سے پوچھنا۔ کیا پوچھنا؟ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو انسانی کہانی ہے، اس میں یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو رنگ ہیں، یہ کس کی قربانی سے آئے ہیں؟ کس کے خون سے یہ رنگین ہوئی ہے؟ اور پھر نتیجہ؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ اپنی حیثیت بتاتا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح۔ خدا کے دل میں کانٹے کی طرح؟ جی، کہ میں ایک مسلسل خلش ہوں، ایک یاد دہانی ہوں، ایک سوال ہوں، جبکہ تو فقط اللہ اللہ اللہ، تم تو بس تسبیح میں اطاعت میں مگن ہو۔ تو یہ نظم، یہ مکالمہ، یہ تو ابلیس کو ایک بالکل ہی مختلف روشنی میں دکھاتا ہے۔ وہ محض شر کا یا برائی کا نشان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال اسے ایک محرک کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک چیلنج کے طور پر، جو شاید انسانی جدوجہد، اس کی آزادی، اس کی خودی کے سفر کے لیے ضروری تھا، فرشتوں کی سادہ اطاعت سے بہت مختلف۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی انسانی ترقی کے لیے، معنی کے تلاش کے لیے، یہ مزاحمت، یہ انکار، یہ جدوجہد، کیا یہ لازمی عناصر ہیں؟ بالکل، اور یہی سوال شاید اقبال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، سننے والوں کے لیے بھی، کہ کیا سکون محض میں وہ ترقی ممکن ہے جو اس کشمکش، اس ٹکراؤ میں پوشیدہ ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔